شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایز یوزول بہت ڈرامنی کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ شروع کرتے ہیں اپنی خوفناک کہانیوں کا سلسلہ۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی جرمنی سے شیئر کر رہے ہیں علی رضا۔ علی رضا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے بابا کی زندگی کی ہے، اور یہ تب کی بات ہے جب وہ ینگ ہوا کرتے تھے، تقریباً آج سے 26-27 سال پہلے کی بات ہے۔ اب ہم لوگ جرمنی میں رہتے ہیں۔ تب میرے بابا کا گاؤں جو تھا وہ ایک پہاڑی علاقے میں تھا، پاکستان میں۔ جیسے گاؤں کا ایک ٹپیکل کلچر ہوتا ہے، وہ اسی کلچر میں رہتے تھے۔ گھر میں بہت سے مال مویشی بھی رکھے ہوئے تھے۔ اکثر میرے بابا کو خواب آتا تھا کہ وہ خود کو ایک بہت زیادہ عجیب و غریب ویران جگہ پر دیکھتے ہیں۔ جب بھی وہ یہ خواب دیکھتے تھے تو بہت زیادہ ڈر جایا کرتے تھے اور ان کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ اکثر انہیں ایسا خواب آتا تھا۔ ان کی بہن، ان کے پیرنٹس ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، بابا اپنے ساری بکریوں کو چارہ چرانے کے لیے باہر پہاڑ پر لے کر جایا کرتے تھے ایک جگہ پر۔ حسب معمول وہ انہیں لے کر گئے۔ سردی کا موسم تھا اور وہ اپنی ساری بکریوں کو لے کر چارہ چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے بابا کو اپنے سراؤنڈنگ میں سے بہت زیادہ عجیب و غریب کوئی آواز آنے لگ گئی۔ وہ آواز اس طرح سے تھی جیسے کسی پرندے کی آواز ہوتی ہے، لیکن وہ ان کے سامنے نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ حیران تھے کہ میں جیسے جس جگہ سے گزر رہا ہوں اور جس طرف جا رہا ہوں وہاں یہ آواز آ رہی ہے، لیکن مجھے وہ برڈ، وہ پرندہ نظر کیوں نہیں آ رہا جس کی اتنی عجیب آواز ہے۔ وہ کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگ گئے۔ درختوں میں بھی دیکھا لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ تھوڑی دیر جب آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں، سامنے سے ایک پرندہ اڑتا ہوا آ رہا ہے۔ بابا اس کو دیکھنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو پرندہ تھا بالکل ان کے سامنے آ گیا اور بہت زیادہ عجیب آوازیں نکال رہا تھا۔ تبھی اس کا سائز ایک دم بہت زیادہ بڑا ہو گیا۔ بابا بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ ایک دم سے اتنا بڑا کیسے ہو گیا۔ وہ بہت زیادہ عجیب و غریب آواز نکال کر ان کے پیچھے لگ گیا۔ بابا وہاں سے جان بچا کر بھاگنے لگے۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک عجیب و غریب جگہ پر پہنچ گئے، اور وہ بالکل ویسی ہی جگہ تھی جیسا ویرانہ انہیں خواب میں نظر آتا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈرے، وہیں پر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد جب انہیں ہوش آیا تو خود کو انہوں نے اسی ویران جگہ پر پایا۔ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے کہ میں کس جگہ پر ہوں۔ پھر اپنے بکریوں کو لے کر جب گھر واپس آئے تو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، انہیں بہت سخت بخار تھا۔ ان کے گھر والے انہیں ایک عامل کے پاس لے کر گئے۔ جب عامل نے دم وغیرہ کیا، پڑھائی کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر جنات تھے، وہ غیر مرئی مخلوق تھے جو پرندے کا روپ لے کر آپ کے سامنے آئے اور آپ کو بھگا کر ان ویرانوں کی طرف لے گئے۔ آپ کی قسمت اچھی تھی جو آپ زندہ بچ گئے، اگر آپ بے ہوش نہ ہوتے تو شاید وہ چیز آپ کو جانی نقصان دے دیتی۔ پھر وہ اس حد تک خوف زدہ تھے کہ دوبارہ وہاں پر جانا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ مجھے اس طرح سے ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں۔ پھر عامل صاحب نے یہ کہا کہ آپ لوگ وہاں پر جس جگہ پر آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا وہاں پر ایک بکرے کو ذبح کریں اور اس کا سارا جو میٹ ہے، جو اس کا فلیش ہے، وہ آپ وہیں پر اسی ویرانے میں پھینک دیں، تب وہ چیز آپ کو کبھی بھی تنگ نہیں کرے گی، نہ ہی ایسے خواب آئیں گے۔ پھر ایسے ہی کیا، وہاں پر ایک بکرے کو ذبح کر کے پھینکا گیا۔ اس کے بعد میرے بابا کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی اور انہیں وہ ڈراؤنے خواب آنا بند ہو گئے۔ یہ ان کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو بابا نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اب وہ اپنی زندگی میں بالکل ٹھیک اور خوش ہیں۔ بہت شکریہ علی رضا آپ کا۔ لسنرز، کبھی کبھی انسان کو جو خواب ہوتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک میسج ہوتا ہے، ان کو سمجھنا چاہیے اور ہمیشہ خواب ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے جو تعبیر جانتے ہوں، ورنہ اگر آپ کسی کے ساتھ بھی اپنا کوئی بھی خواب شیئر کر دیں گے تو جو بھی تعبیر وہ دیتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا مانگا کریں، باوضو ہو کر آیت الکرسی پڑھ کے سویا کریں کہ ایسا کبھی بھی کوئی مسئلہ آپ لوگوں کے ساتھ پیش نہ آئے۔
بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عامر شیئر کر رہے ہیں حیدرآباد سے۔ عامر کہتے ہیں آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے۔ بہت زیادہ سخت سردی کا موسم تھا۔ ان دنوں میں بھی بہت زیادہ دھند رہا کرتی تھی، اور جب دھند کا موسم ہٹتا تھا تو بارش شروع ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں اپنے کام سے واپس گھر آ رہا تھا، میں بائک پر تھا۔ بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی، بہت زیادہ ٹھنڈ بھی تھی، تو میں نے یہ سوچا کہ میں شارٹ کٹ راستے سے آج گھر کی طرف جاتا ہوں۔ مجھے اس حد تک ٹھنڈ لگ رہی تھی کہ میرے سے بائک چلایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ہم لوگوں کے وہاں پر جس علاقے میں ہم لوگ رہتے تھے اس سے کافی دور ایک جگہ تھی، پرانا قبرستان اس کو کہتے تھے۔ وہ ایک قدیم اور پرانا قبرستان تھا۔ اس کے بارے میں بہت سے قصے کہانیاں لوگوں سے سنے ہوئے تھے، لیکن اپنی زندگی میں کبھی بھی میں نے کچھ ایسا ایکسپیرینس نہیں کیا تھا جس کی بیس پر میں ان باتوں پر یقین کر سکتا۔ میں نے یہی مناسب سمجھا کہ پرانے قبرستان کو کراس کر کے اس طرف سے گھر کی طرف چلتا ہوں، جلدی پہنچ جاؤں گا، اور بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، اگر میں مین روڈ سے گیا تو مجھے بہت دیر ہو جائے گی۔ دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا، ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے روڈ کے اوپر کوئی جانور بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تقریباً 11:15 بجے کا ٹائم تھا۔ میں آرام سے بائک چلاتا ہوا جا رہا تھا کیونکہ میرے سے تیز بائک چل ہی نہیں رہا تھا۔ جیسے ہی میں پرانے قبرستان والے روڈ پر آیا، ابھی پرانا قبرستان شروع نہیں ہوا تھا، تو ایک دم سے دور سے مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جیسے قبرستان میں روشنی ہے۔ مجھے روشنی دکھائی دے رہی تھی قبرستان میں، جیسے مخصوص ایک کونے میں بہت زیادہ روشنی تھی، شاید جیسے کوئی لائٹ جلی ہوئی ہے وہاں پر، لیکن وہاں پر سراؤنڈنگ میں کوئی بھی گھر نہیں تھے۔ وہ جو قبرستان تھا اس کے چاروں سائڈوں سے مختلف روڈز لگتے تھے، تو پھر وہ روشنی قبرستان میں مجھے تھوڑی سی عجیب لگی۔ پھر مجھے یہ لگا کہ شاید کسی کی فوتگی ہوگی اور تدفین کے لیے اس ٹائم قبرستان میں لوگ آئے ہوں، تو انہوں نے کوئی لائٹ وغیرہ کا ارینجمنٹ کیا ہوگا۔ اور روشنی بہت زیادہ تیز تھی، دور سے مجھے دکھائی دے رہی تھی۔ جیسے میں اس قبرستان کے قریب جاتا گیا، وہ جو روشنی تھی وہ مدھم ہونے لگ گئی۔ اب تھوڑا سا مجھے عجیب لگنے لگ گیا کہ جیسے ہی میں اس کے قریب آ رہا ہوں، یہ روشنی مدھم اور چھوٹی کیوں ہوتی جا رہی ہے۔ دور سے جیسے وہ بہت زیادہ مجھے نظر آ رہی تھی، پاس آتے آتے وہ بالکل کم ہوگی، یہاں تک کہ جیسے قبرستان کا وہ حصہ شروع ہوا، وہ جو روشنی میں دیکھ رہا تھا وہ ایک دم سے ختم ہو گئی۔ مجھے بہت زیادہ عجیب بھی لگا اور ڈر بھی لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اس قبرستان کی چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں، جو 4 دیواریں تھیں وہ بہت ہی چھوٹی تھی، لائک اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی کھڑا ہو کر دیکھ سکتا تو قبرستان کے اندر دیکھ سکتا تھا، اور میں تو دور سے اس روشنی کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی قبرستان کے پاس پہنچا، اب میں اس کے رائٹ سائڈ والے روڈ پر تھا، جس کو ٹرن کر کے لیفٹ سائڈ پر میں نے جانا تھا۔ تو جیسے ہی وہ روڈ سٹارٹ ہوا، وہ روشنی بالکل غائب ہو گئی۔ اس کونے میں بالکل گھپ اندھیرا تھا، وہاں پر کوئی انسان مجھے نظر نہیں آیا۔ پھر وہ روشنی کس چیز کی تھی؟ میں 1 منٹ وہاں پر رکا بھی کہ میں غور کر کے دیکھتا ہوں کہ یہاں پر اتنی زیادہ روشنی کس چیز کی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت بڑا کوئی جیسے ٹیوب لائٹ جلتی ہے ویسے وہ روشنی تھی، وائٹ کلر کی وہ روشنی تھی۔ میں اب آرام سے قبرستان کے ساتھ سے چلتا ہوا جا رہا تھا۔ بڑا عجیب مجھے لگ رہا تھا، اتنی خاموشی تھی، اتنا سناٹا تھا۔ بہت آہستہ آہستہ سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے دور کسی کے چیخنے کی آواز ہے، لیکن وہ آواز بہت دور سے آ رہی تھی۔ ایسا بالکل بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ آواز مجھے قبرستان کے اندر سے آ رہی ہے۔ جیسے ہی میں نے لیفٹ سائڈ والے روڈ کو ٹرن کیا، وہ بھی قبرستان کے ساتھ ہی تھا۔ اب اسی روڈ کو کنٹینیو کر کے میں نے اسٹریٹ اوے آگے جانا تھا۔ ابھی میں اس کے مڈ میں ہی پہنچا تھا تو ایک دم سے بائک کی لائٹ میں نے کیا دیکھا کہ وہ جو قبرستان کی چھوٹی سی 4 دیواری تھی، اس میں سے جیسے کوئی چیز باہر نکلی ہے، بھاگ کر باہر نکلی ہے۔ جب میں نے غور کیا تو وہ ایک چھوٹا سا بلیک کلر کا ڈاگی تھا، جو اس قبرستان کی دیوار سے میرے سامنے باہر نکلا۔ اس کی آنکھیں بہت زیادہ چمک رہی تھیں۔ ایک دم سے آ کر وہ سڑک کے درمیان میں کھڑا ہو گیا۔ اب میں نے اس کو کراس کر کے جیسے میں اس کے پاس سے گزرنے لگا، وہ تو بالکل میرے بائک کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گیا۔ ایک تو پہلے میرے سے بائک نہیں چلایا جا رہا تھا، اوپر سے ٹھنڈ اتنی زیادہ تھی کہ ایک دم سے یہ کام شروع ہو گیا۔ اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، یہ کیا چیز میرے پیچھے لگ گئی ہے۔ اور وہ آواز جو نکال رہا تھا، وہ اس کی آواز ایسی تھی جیسے وہ رو رہا ہے۔
اتنی اس کی ڈراؤنی آواز تھی کہ وہ بھونک نہیں رہا تھا، وہ رو رہا تھا اور مسلسل میرے بائک کے ساتھ ساتھ بھاگتا ہوا جا رہا تھا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگا کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے کیا نہیں۔ اب جیسے ہی وہ روڈ ختم ہوا تو آگے سے میں نے ایک گلی میں ٹرن کیا۔ اس گلی کے بعد جب وہ گلی ختم ہونی تھی تو آگے سے ہم لوگوں کے گھر کا چونک سٹارٹ ہو جانا تھا۔ جیسے میں اس گلی میں ٹرن ہوا، وہ جو ڈاگی تھا بلیک کلر کا میرے ساتھ اس گلی میں آ گیا۔ اب مجھے بہت زیادہ عجیب لگنے لگ گیا کہ یہ شاید کوئی اور مخلوق ہو۔ اب میں اس کو دیکھ رہا ہوں، وہ میرے پاؤں کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا۔ ایک دم سے وہ ساتھ والی گلی میں ٹرن ہو گیا۔ میرے دل کو تھوڑا سا حوصلہ ہو گیا کہ میری جان چھوٹ گئی، اب یہ ساتھ والی گلی میں چلا گیا۔ میں نے تھوڑا سا بائک تیز کیا کہ میں جلدی سے گھر پہنچ جاؤں۔ اب جیسے ہی وہ گلی ختم ہوئی آگے سے ہم لوگوں کے گھر کا چونک سٹارٹ ہو گیا۔ اس چونک کو جیسے ہی کراس کرتے تھے تو نیکسٹ گلی میں ہی ہم لوگوں کا گھر تھا۔ میں نے جلدی سے اس کو کراس کیا اور اپنے گھر والی گلی میں جیسے میں انٹر ہوا، ہم لوگوں کا گھر بالکل مڈ میں تھا، اس گلی کے مڈ میں ہم لوگوں کا گھر تھا۔ میں نے کیا دیکھا، ہم لوگوں کے گھر کے پاس بالکل ہم لوگوں کے گھر کے باہر کوئی کھڑا ہوا ہے۔ اب ٹائم کافی زیادہ تھا، مجھے بڑا عجیب لگا کہ اتنی رات کو ہم لوگوں کے گھر میں کون آیا ہوگا۔ دور سے جو اس کا ڈریس تھا وہ بلیک کلر کا لگ رہا تھا۔ جیسے میں اس کے قریب گیا، اس کی میری طرف کمر تھی۔ اب میں نے اپنا بائک کھڑا کیا اور میں نے پوچھا کہ کون ہیں آپ؟ جب میں نے اس کو مخاطب کرنا چاہا تو وہ جو چیز تھی، وہ جو بھی مخلوق تھی، اس نے میری طرف ٹرن کیا۔ جب وہ میری طرف پلٹی، وہ ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنے چہرے والی کوئی مخلوق تھی، شاید وہ کوئی چڑیل تھی یا کوئی آفت تھی۔ اس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے، اس کے بہت لمبے لمبے دانت تھے، اس کی آنکھیں بہت زیادہ بڑی تھیں، ہائٹ اتنی زیادہ نہیں تھی، ہائٹ اس کی بالکل نارمل تھی، لائک چھوٹی ہائٹ تھی اس کی۔ میں نے جب اس کو دیکھا، میں اس حد تک اونچا اونچا چیخنے لگ گیا کہ پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کس چیز کو دیکھ رہا ہوں۔ میرا چیخو پکار سن کے اوبویسلی سب جاگ گئے، اور جو ہم لوگوں کے نیبرز تھے وہ بھی جاگ گئے، گھر والے بھی بھاگے۔ جب میں چیخا وہ چیز باقاعدہ چل کے میرے قریب آئی اور میں بائک سے نیچے گر گیا اور وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ گھر والوں نے جب دروازہ کھولا، ہم لوگوں کے نیبرز بھی جاگ گئے کیونکہ میں بہت لاؤڈلی اس ٹائم چلایا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے بے ہوش پایا اور اٹھا کر گھر کے اندر لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ میں نے ساری بات بتائی کہ اس طرح سے میں پرانے قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا تو میری نظر پڑی تو وہاں پر پہلے روشنی دیکھی اور پھر ایک چھوٹا سا ڈاگی دیکھا، وہ یہاں تک میرے ساتھ آیا، گلی تک میرے ساتھ آیا۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گیا کیونکہ وہ دوسری گلی میں ٹرن کر گیا تھا۔ پھر جو گھر کے باہر میں نے چیز دیکھی، وہ کیا چیز تھی؟ وہ بہت زیادہ ڈراؤنی چیز تھی۔ میں بہت خوفزدہ تھا۔ میری امی نے فوراً سے آیت الکرسی پڑھ کے میرے اوپر دم کیا اور مجھے یہ کہا کہ اس سائڈ سے تمہیں نہیں آنا تھا۔ میری طبیعت ایک دم سے بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میری پوری باڈی اس طرح سے مجھے شیورنگ ہو رہی تھی جیسے مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اس شیورنگ کے بعد مجھے بہت سا بخار ہو گیا۔ صبح تک میں نہیں سو سکا، میرے ذہن سے وہ چیزیں جا ہی نہیں رہی تھیں، میں اتنا خوفزدہ تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو اس وقت بھی مجھے بخار تھا۔ پھر میں میڈیسن لے کے آیا ڈاکٹر کے پاس سے، کسی میڈیسن کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ پھر گھر والوں نے یہی مناسب سمجھا کہ مجھے کوئی دم درود کروانا چاہیے۔ پھر ایک اللہ والے بزرگ تھے ہم لوگوں کے علاقے میں، ان کے پاس گئے، ان کو جا کے میں نے ساری بات بتائی، اس طرح سے یہ ماجرا میرے ساتھ ہوا ہے اور میرا بخار نہیں ٹوٹ رہا۔ جب انہوں نے مجھے دم کیا، پانی دم کر کے دیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت قبرستان میں اس جگہ پر جنات تھے اور وہ ایک چڑیل تھی۔ پہلے تمہیں جب وہ روشنی نظر آ رہی تھی اس وقت وہ وہاں پر بیٹھی تھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو چڑیل اور آفت ہوتی ہے اس کے ماتھے کے درمیان سے جیسے روشنی نکلتی ہے اور وہ ایک لائٹ کی طرح لگتی ہے۔ جب میں اس کے قریب جاتا گیا تو وہ چیز مدھم ہو گئی، پھر وہ ایک روپ لے کر باقاعدہ میرے پیچھے آئی اور ہمارے گھر تک وہ چیز آئی۔ انہوں نے مجھے دم کیا اور ایک تعویذ دیا۔ دم کے بعد میری کچھ کنڈیشن جو تھی وہ ٹھیک ہوئی، پھر میں گھر واپس آ گیا۔ اب یہ نیکسٹ ڈے کی بات ہے۔ اس رات جب آدھی رات کا ٹائم ہوا، تقریباً 2-2:30 بجے کا ٹائم ہوگا، ہم لوگوں کے دروازے پر دستک ہونے لگ گئی۔ اتنی رات کو آج تک ہم لوگوں کے گھر میں کبھی کوئی نہیں آیا۔ جب دروازے پر دستک ہوئی تو میرے فادر جاگے، باہر جا کر پوچھا، مجھے تو بہت سا بخار تھا، باہر جا کر پوچھا، 2 سے 3 دفعہ پوچھا کہ باہر کون ہے۔ وہ ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، بس مسلسل دروازے پر دستک ہی کیے جا رہا تھا۔
وہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے دروازہ نہیں کھولا اور یہ سوچا کہ مے بی کوئی چور وغیرہ نہ ہو جو آگے سے کوئی جواب نہیں دے رہا۔ جیسے ہی میرے بابا ڈرائنگ روم میں گئے اور ڈرائنگ روم کی ونڈو سے باہر دیکھنے لگے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے دروازے کے آگے کوئی عورت کھڑی ہے۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ عجیب ہے، ڈراؤنا سا چہرہ ہے، چہرے کے آگے اس کے بال ہیں اور ہاتھ جو ہیں وہ بہت زیادہ جلے ہوئے ہیں اور وہ ہم لوگوں کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ جب میرے فادر نے وہ چیز دیکھی وہ بہت زیادہ ڈر گئے، فوراً سے اندر آ گئے کمرے میں اور آ کر یہ بات میری امی کو بھی بتائی۔ اسی ٹائم امی نے وضو کیا اور سورۃ یاسین پڑھنے لگ گئیں۔ جب امی نے وضو کر کے سورۃ یاسین پڑھنا شروع کی تو وہ جو دروازے پر دستک دے رہی تھی وہ دستک دینا بند ہو گئی۔ ایسا لگا کہ کوئی بالکل خاموشی ہو گئی، جیسے باہر کوئی ہے ہی نہیں۔ صبح یہ بات مجھے بھی گھر والوں نے بتائی۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ چیز تو ہم لوگوں کے پیچھے ہی پڑ گئی ہے۔ ہم لوگ دوبارہ وہ جو اللہ والے تھے ان کے پاس گئے، کیونکہ اب جانا ضروری ہو گیا تھا۔ آج دوسرے دن بھی وہ چیز ہم لوگوں کے گھر تک آئی۔ جب ان کو جا کر یہ ساری بات بتائی، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ چیز میرے پیچھے پڑ گئی ہے، اس لیے وہ بار بار میرے پیچھے اس گھر میں آ رہی ہے۔ اگر میں دروازہ کھول دیتا یا میری جگہ پر میرے فادر بھی دروازہ کھول دیتے تو وہ فوراً سے ان کا دل نکال لیتی۔ ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ ہمیں اس کا حل بتائیں کہ ہم لوگ کیا کریں، کیونکہ ہمیں تو بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ پھر وہ جو عامر صاحب تھے انہوں نے ہمیں ایک تعویذ دیا اور یہ کہا کہ اس کو اپنے دروازے کی اندر والی طرف لگا دیں، وہ آپ لوگوں کے دروازے تک نہیں آ سکے گی۔ ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا، وہ تعویذ لے کر ہم لوگ گھر آ گئے اور اس تعویذ کو ہم لوگوں نے اپنے گھر کے اندر والی طرف جو ہم لوگوں کا مین ڈور تھا جس پر وہ دستک دیتی تھی، جو گیٹ تھا، وہاں پر ہم لوگوں نے وہ تعویذ لگا دیا۔ کافی زیادہ ہم لوگ خوفزدہ تھے۔ اس بات کا ذکر ہم نے فی الحال کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا تھا۔ اب آج ہم لوگ تھوڑے سے ڈرے ہوئے بھی تھے اور اس چیز میں بھی دعائیں بھی مانگ رہے تھے کہ وہ چیز دوبارہ ہم لوگوں کے گھر تک نہ آئے۔ جیسے ہی آدھی رات کا ٹائم ہوا، آتی وہ چیز 2:30 بجے کے قریب ہی تھی، جیسے ہی 2:30 بجے کا ٹائم ہوا ایک دم سے ہم لوگوں کے ڈرائنگ روم کی ونڈو اتنی زور سے اس کا گلاس ٹوٹا جیسے اس کے اوپر کسی نے پتھر مارنے شروع کر دیے ہیں۔ ہم لوگ تو چیخنے لگ گئے، وہ سارے گلاس ٹوٹ گئے، جو ونڈو گلاس تھے سارے وہ ٹوٹ گئے۔ اس کے آگے ہم لوگوں کے وہ جو اسٹائل تھا آگے نیٹ بھی تھی، اس کے باوجود اس چیز نے وہ سارے گلاس توڑ دیے ہم لوگوں کی ونڈوز کے۔ ہم لوگ تو ڈر کے مارے ڈرائنگ روم میں بھی نہیں تھے جا سکتے، اتنا عجیب وہ منظر تھا اور گلی میں اتنی ڈراؤنی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کتے رو رہے ہیں اور بالکل ہم لوگوں کے گھر کے باہر آ کے رو رہے ہیں، لیکن دروازے پر دستک نہیں ہوئی۔ وہ بہت زیادہ ایک ڈراؤنا منظر تھا۔ ساری رات تقریباً یہ کام چلتا رہا۔ جب صبح فجر کا ٹائم ہوا تو ایک دم سے خاموشی ہو گئی۔ ہم لوگ جب صبح جاگے، وضو کیا، فوراً سے جا کے ڈرائنگ روم میں دیکھا تو سارے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے ہم لوگوں کی ونڈوز کے، اور وہ اتنی باریکی سے ٹوٹے تھے کہ ہلکا سا جو ایک بھی جو شیشہ تھا وہ کسی ونڈو پر نظر نہیں آ رہا تھا، وہ سارے ٹوٹ چکے تھے۔ ہم لوگ وہ سارا ماجرا دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئے۔ فوراً سے میرے ابو نے انہیں کال کی، وہ جو اللہ والے تھے ان کو ساری بات بتائی۔ جب انہوں نے یہ ساری بات سنی وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور وہ خود ہم لوگوں کے گھر آئے۔ میرے بابا ان کو جا کر لے کے آئے۔ جیسے وہ ہم لوگوں کے گھر آئے، پورے گھر کا انہوں نے وزٹ کیا، دیکھا، ایک ایک جگہ کو دیکھا اور یہ کہا کہ اچھا کیا کہ آپ لوگوں نے ان کانچ کے ٹکڑوں کو نہیں چھیڑا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے اوپر کوئی وہ پانی انہوں نے دم کر کے دیا، وہ اس کے اوپر سارا گرایا، پھر بڑی مشکل کے ساتھ اس جگہ کی صفائی کروائی۔ پھر وہ جو اللہ والے تھے انہوں نے ہم لوگوں کے گھر میں باقاعدہ حصار کیا، کچھ کیل لگائے، ہم لوگوں کے پورے گھر میں کیل لگائے گئے، چاروں کونوں میں 7 کیل دم کر کے انہوں نے لگائے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اب انشاءاللہ وہ چیز دوبارہ نہیں آئے گی۔ اس چیز نے ہم لوگوں کے گھر میں 11 دن تک آنا تھا۔ 11 دن تک اگر ہم لوگوں میں سے کوئی بھی اس کو مل جاتا تو وہ اس کو جانی نقصان دے دیتی۔ جب وہ کیل لگا کے چلے گئے، وہ عمل پورا ہو گیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے گھر میں قرآن خوانی کروائی، پھر جا کر ہم لوگوں کی اس چیز سے جان چھوٹی۔ اس کے بعد کبھی بھی میں پرانے قبرستان کی طرف سے نہیں آیا، بلکہ ہم لوگوں کے جو نیبرز تھے ہم لوگوں نے ان سے بھی پوچھا کہ رات اتنا شور شرابہ تھا، یہ شیشے ٹوٹنے کی آواز آپ لوگوں کو نہیں آئی، کتے باہر رو رہے تھے، آپ لوگوں کو کوئی آواز نہیں آئی؟ تو ان کا یہ کہنا تھا ہمیں ذرا بھی کوئی آواز نہیں آئی،
کیونکہ وہ صرف ہم لوگوں کے پیچھے ہی، میرے پیچھے وہ چیز وہاں تک آتی تھی، اس نے یہاں تک وہ ہم لوگوں کے گھر تک آئی اور وہ جانے نقصان دینا چاہتی تھی. یہ اتنی ہم لوگوں نے وہ ٹف ٹائم دیکھا 2-3 دن. اس کے بعد پھر میں بھی ٹھیک ہو گیا اور کبھی بھی شام کے وقت میں اس پرانے قبرستان کی طرف سے نہیں گزرا. یہ میری زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ عامر آپ کا. اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. لسنرز، اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. انسان کو نہیں پتہ ہوتا کس وقت اس کے ساتھ کیا حادثہ ہو جائے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم لوگوں کے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہیں ہوگا ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے، یہ بالکل غلط بات ہوتی ہے. آپ لوگ خوش نصیب ہیں جن کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوتا. ان لوگوں سے پوچھیں جن کی زندگیوں میں ایسے ایسے حادثے ہو جاتے ہیں اور ان کی پوری پوری زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. اللہ سے رحم مانگا کریں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں. آپ لوگ بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwork57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں. نوشین وائس آفیشیل کو جا کر ضرور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ کل اس پر میں نیو ولاگ پوسٹ کروں گی. نیلم وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں انہیں بھی. ہارر اسٹوری چینل ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.